بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں 1991 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، 1992 حدیث بھی ایک ذکر کی ہے امام بخاری نے، بالکل چھوٹی سی، یعنی اسی روایت کو پورا بیان کیا اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، تو یہ سمجھ لیں یہی روایت ہے۔ اور جو پیچھے تھی میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، کچھ نئے اگر سننے والے ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس طرح تہبند اوپر اٹھا کر چلنے سے منع کیا جس سے ستر کھل جائے، یعنی گھٹنے یا ران مرد کے کھل جائیں، یہ منع ہے۔ اور ایک کپڑا پہنے ہوئے اس طرح اکڑوں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے لیا جائے، اکڑوں بیٹھ کے ہاتھوں میں۔ اب ایک کپڑے کا، اس زمانے میں بعض ایسے تھے یہ اصحاب صفہ جن کے پاس صرف ایک چادر تھی یا ایک کمبل تھا، اور وہ اسی کو بس لپیٹے ہوتے تھے بیچارے، اور اس کو کانٹوں سے، اور بعضوں کے پاس کچھ اس کو جوڑنے کا بھی نہیں، تو وہ چادر ستر کھلنے کے اندیشے سے چادر پکڑ کے رکھتے تھے، اور رات دن ان کا یہی معاملہ تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ 2 دن بعد چلو کپڑے آ جائیں گے، 3 دن بعد، وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے اور اسی طرح رہتے تھے، اور کئی دن تو ان کو کھانے پینے کو بعض اوقات میسر نہیں ہوتا تھا، تو بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ اکثر ایسے ہوتا تھا ان میں سے کچھ کو سرکار روزانہ رات کو گھر لے جاتے، انہیں کھلاتے، صحابہ کو کہتے بھئی ہو سکے تو آپ 2 کو، کچھ 4 کو، کچھ 6 کو اپنے گھر لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ، تو وہ ان کو لے جایا کرتے تھے۔ اور تو یہ اصحاب صفہ تھے۔ تو ایک روایت میں ایسا ہے کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ اصحاب صفہ جو تھے وہ نقاہت کی وجہ سے گر گئے زمین پر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ترغیب دے دی ہو چھوڑو تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے گھروں کے اندر، اتنا فاقہ نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جانتے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ ہمارے فاقے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تو اس سے میرے وہ بھائی بہن یقیناً جس پر مشکل ہوتی ہے، جو پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، وہی اس کی اذیت کو سمجھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے بھی ایسے بہت سارے دن دیکھے ہیں، خصوصاً زمانہ طالب علمی میں میں نے بہت ہی زیادہ تنگ دستیوں کا سامنا کیا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھی ہیں۔ تو بعض ہمارے بھائی بہن جو ہوتے ہیں بڑی مشکل زندگی میں ہوتے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، لباس کے لیے نہیں ہیں، اور بارش ہو گئی تو گھر پورا ٹپک رہا ہے، کپڑے سب خراب ہو گئے ہیں، اور اب جیسے شدید گرمی پڑ رہی ہے تو بعضوں کے گھر میں پنکھے تک نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے حیرت ہوگی، لیکن جو جانتے ہیں ایسی جگہوں پہ وہ میری بات کی تائید کریں گے، پنکھا تک نہیں ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے کمرے کے اندر 8 آدمی سو رہے ہیں، فیملی اتنی بڑی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کیسے سوتے ہوں گے بیچارے، کیسے ان کا گزارا ہوتا ہوگا۔ ایسے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے میں نے یہ جو روایت عرض کی ہے بہت ہی مطلب دل کو اطمینان دینے والی ہے۔ دیکھیں آپ کی زندگی کے، ہماری زندگی کے بہت سارے دن گزر گئے نا، اگر میں کہوں کہ اس کی ذرا تکلیفیں آپ ذکر کریں کیا کیا تکلیف تھی تو آپ کہیں گے صاحب اب تو بھول گئی ہیں تکلیف۔ اس کا مطلب یہ وقت گزر جاتا ہے، تکلیفیں بھول جاتی ہیں، جو چل رہی ہوتی ہیں نا وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، پھر جب یہ ماضی بنے گا فیوچر میں جائیں گے یہ بھی بھول جائیں گی۔ تو جو بھول ہی جانا ہے آگے، اس کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا مطلب وہ کیسے اللہ ناراض ہوگا، آپ شکوہ کر دیں، شکایت کر دیں، جھنجھلا جائیں، اللہ کو معاذ اللہ ظالم کہہ دیں، یا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا ناانصافی کی ہے، کسی کو تو اتنا عطا فرما دیا اور ہمیں یہ نہ کریں۔ اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا لوگ جنہوں نے اپنی مصیبتوں پہ صبر کیا تھا انہیں انعام دے رہا ہوگا، تو جو دنیا میں بڑے سکون اور آرام سے رہے وہ تمنا کریں گے کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے یہی انعام پالیں۔ اس لیے ڈھارس میں بندھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ان کے لیے تھا خاص طور پہ فرمان کہ ایک چادر اڑی ہوئی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ نیچے اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے، اکڑوں بیٹھنا، اور احتبا کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات کہ سرین زمین پر رکھ کے دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا، اور ایک کپڑا یوں، اب ہو سکتا ہے وہ کپڑا ہٹ جائے تو ستر ظاہر ہوگا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، تو یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اس کے اوپر پھر یہ اگلی حدیث جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا مزید بڑھایا، حدیث یہی ہے، مزید ٹکڑا بڑھایا 1992 نمبر حدیث پاک کہ حضرت ابو سعید نے مزید کچھ اور بھی فرمایا، وہ یہ اور آپ نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی نفل نماز پڑھنے سے۔ فرق ان دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوا
تو بس سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ فرض سے پہلے نہ فرض کے بعد۔ اور عصر کے اندر وقت شروع ہو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، سنت غیر موقع تو پڑھتی ہیں 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ نے عصر کے فرض نہ پڑھے ہوں۔ اگر عصر کے فرض ادا کر لیے اس کے بعد پھر آپ نفل غروب آفتاب تک نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نوافل پڑھنا منع، لیکن عصر کا وقت شروع ہوتے ہی منع نہیں، بلکہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا منع ہے۔ لیکن ہم آپ کو بارہا سمجھا چکے ہیں، ایک حدیث سے کبھی آپ نتیجہ نہ نکالیں، اس میں تو نفل کی قید بھی نہیں، میں نے اپنے پاس سے نفل کا لفظ کہا، سرکار نے اتنا فرمایا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، اس کا مطلب ہے قضا نماز بھی نہ پڑھو، لیکن پڑھ سکتے ہیں، نفل کو منع کیا سرکار نے۔ تو یہ بہت ساری دیگر حدیثیں سامنے ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، تو پھر ترجمہ کرتے ہوئے ان باتوں کو ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ بریکٹ کے اندر کر دیں، کہ جس کی وجہ سے صحیح مفہوم سمجھ میں آئے۔ اور بعض جو مترجمین ہوتے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اب جیسے کسی نے بیان یوں کر دیا کہ نبی کریم نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو قضا نماز کو آپ منع کر دیں گے، بھائی پڑھ نہیں سکتے، حالانکہ قضا پڑھ سکتے ہیں چھپنے کے بعد۔ دوسرا، راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ جی فجر شروع ہوئی تو میں پڑھ سکتا ہوں، فجر کے فرائض کے بعد نہیں، کیونکہ نبی کریم نے نمازوں کے بعد فرمایا، یہاں نمازوں کے بعد ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جب سورج طلوع کر جائے تو سوائے سنت فجر کے کوئی نماز نہ پڑھو، وہاں دیکھیں یہ تو اس لیے ملایا جاتا ہے۔ میں آپ سے اس لیے گزارش کرتا ہوں کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کبھی بھی نتیجہ نہ نکالیں، اس نتیجے کو نکال کر علماء سے بحث کرنا، ان کے مد مقابل آنے کی جرأت اور طاقت محسوس کرنا، یا ان کی غیبت اور چغلی کو جائز قرار دینا، یا اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہنا ہے سارے کے سارے جھک مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا جہالت عام کر رہے ہیں، دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی جان، اگر ایک روایت پڑھ کر اتنے آپ سمجھدار ہو جائیں، عالم بن جائیں، تو پھر تو یہ سب کچھ پڑھنا بیکار ہے نا۔ اتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ ایک حدیث سامنے رکھیں، اس سے آپ نتیجہ نکال لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اچھی طرح ذرا سمجھیے۔ باب الصوم یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے کا باب۔ 1993 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ عید الفطر، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے اور 2 قسم کی بیوع سے منع فرمایا۔ بیوع مینس خرید و فروخت، یعنی 2 روزوں سے منع کیا اور 2 خرید و فروخت کے طریقے تھے، سرکار نے ان سے منع فرمایا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزوں سے، یہ 2 روزے منع تھے، اور اس بیع سے جس چیز کو چھو لیا جائے اس کی بیع واجب ہے، اور اس بیع سے کہ جس چیز پر کنکری پھینک دی اس کی واجب ہے، یا جس کو اٹھا کر پھینک دیا اس کی بیع واجب ہے۔ ملامسہ اور منابضہ، یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں۔ زمانے جاہلیت کی یہ بیعیں تھیں، ایک آدمی اپنا مال بیچ رہا ہے، دوسرا گاہک سامنے سارا ایک تیزی سے جا کے اس کے مال پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، بس اب اس کے ساتھ بیع کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے چھو لیا اس مال کو، بیع کرنا لازم ہے۔ یا جیسے آپ آ رہے ہیں اور دور سے کسی نے دیکھا بھی یہ خرید رہا ہے، میں کیوں نہ خریدوں، دور سے کنکری لے کے اس کے مال پہ ماری، اب اس سے نہیں خرید و فروخت کر سکتا تھا، وہ اسی سے کرنا پڑے گا۔ یا چیزیں اٹھا کر پھینک دی تو بس اب تو یہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اب یہ کیسے آدمی مجبور کر سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ گاہک زیادہ پیسے دے اور یہ کنجوس ہو، اس کے اندر اس کو بھگا کر اب اس سے لڑتے جھگڑتے رہیں، سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ 1994 نمبر حدیث پاک ہے، ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ ایک شخص نے ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی، اور میرا گمان ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، اور وہ دن اتفاق سے عید کا دن نکلا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے فقہ حنفی کی روشنی میں، ان 2 دنوں میں بلکہ اگر ہم دیگر حدیث سے ملا لیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید الفطر کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، نبی کریم نے منع فرمایا، ایسے ہی عید الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ، پھر 11، 12، 13 4 روزے یہ منع، ایک عید الفطر کا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ منت مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں خاص عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، اور کام ہو گیا اس کا، تو یہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ یہ اب آ گیا مسئلہ کہ اب اس نے تو خیر عید الفطر کا یہاں ذکر نہیں ہے، پیر کا، لیکن وہ پیر کا دن عید الفطر کا نکل آیا، اور میں آپ کو صراحتاً عرض کر رہا ہوں کسی نے عید الفطر کا روزہ رکھنے کی منت مان لی،
تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا سرکار نے منع فرمایا تھا، اس کی منت ماننا تو منع نہیں کیا تھا۔ منت ماننا ایک الگ فعل ہے، روزہ رکھنا ایک الگ فعل ہے۔ تو منت مانی تھی، کام ہو گیا، یہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا روزہ رکھنا منع فرمایا، تو اب یہ عید الفطر کے دن نہیں رکھ سکتا، کسی اور دن رکھ لے، پہلے رکھ لے یا اس کے بعد رکھ لے، لیکن رکھے گا ضرور۔ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ منت ہی غلط ہے، اس لیے کہ جس دن روزہ رکھنا منع ہے اس دن کی منت کیسے؟ ہم کہتے ہیں روزہ الگ فعل ہے، منت الگ فعل ہے۔ منت ماننا ٹھیک ہے، روزہ رکھنا منع ہے، وہ کسی اور دن رکھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی روزے کا پورا ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ کلام۔ تو اب یہ کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا کہ جی ایک شخص نے ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی اور میرا گمان ہے کہ اس نے پیر کا سوچا تھا اور وہ عید کا دن نکل آیا، اب کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حل تو نہیں بتایا لیکن بات سمجھا دی پوری، کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے تو بھائی نظر پوری کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس دن تم رکھ نہیں سکتے ہو، تو مطلب کیا ہوا کہ کسی اور دن رکھ لو، جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی۔ اگلے باب کی طرف، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1995 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی تھی۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ خوش قسمت انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان غزوات میں شرکت کر کے برکات حاصل کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں سب کو ان برکات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ سرکار کے ساتھ غزوہ میں شرکت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ایسی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ 4 ہی اچھی لگی ہیں باقی سب ناپسندیدہ ہیں، مراد یہ کہ سب اچھی لگی ہیں، لیکن 4 بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ ایک اسپیچ سنتے ہیں، پوری اسپیچ اللہ کے لیے ہے، آپ پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک آدھ جملہ کہتے ہیں یار یہ جملہ تو دل پہ لگ گیا بہت زیادہ، یہ بہت پیاری بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بہت پیاری بات کسی ایک چیز کی تعریف کرنا باقی تمام چیزوں کی مذمت پر مشتمل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے بچوں میں سے ایک کے بارے میں کہیں یہ میرا بہت اچھا بچہ ہے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں باقی بہت برے بچے ہیں؟ ہمیشہ ضد ثابت نہیں ہوتی، بعض اوقات ایک چیز کی تعریف اور دوسری چیزوں کی مفضولیت بس بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا کم۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں کہوں یہ بہت سچا ہے، یہ آدمی بہت سچا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی سارے جھوٹ ہیں، یہ کہاں سے مفہوم نکلا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اسی طرح کلام رسول سے بعض اوقات نتیجے اخذ کر کے یا کسی کی بھی بات پکڑ کے کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باقی سب غلط ہیں۔ ارے بھائی کیسے، کس نے کہا ہے باقی سب غلط ہیں؟ اگر آپ ایک کلاس پڑھا رہے ہوں اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں باقی سارے کے سارے برے ہیں؟ یہ تو نہیں، بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھا بچہ ہے، باقی بھی اچھے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا کم، یا خاص اس وصف میں جس میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس میں یہ سب سے اچھا ہے، باقی اس سے کم ہے۔ رد کرنا تو مقصود نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، یہ بات کسی مقام پہ بہت کام آئے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ایسی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی اچھی لگی ہیں، بہت محبوب ہیں۔ پہلی حدیث کہ کوئی عورت 2 دن کی مسافت کا سفر بغیر اپنے خاوند یا محرم کے نہ کرے۔ یہ 3 روایات ہیں، ایک میں تو سرکار نے 3 دن کا فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت سفر نہ کرے، جس کی مسافت ہم 92 کلومیٹرز کی کرتے ہیں۔ دوسرا 2 دن کی روایت بھی ہے اور 1 دن کی روایت بھی ہے کہ اتنے فاصلے پر بھی نہ جائے بغیر محرم کے جو 1 دن کی مسافت پر ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہر کے اندر کا پھر آسانی کے لیے حکم یہ ہوا کہ شہر کے اندر اگر عورت جانا چاہے تنہا، راستہ پر امن ہے، باپردہ نکلی ہے، گھر والوں کی طرف سے اجازت ہے، محرم ساتھ ہے یا ساتھ نہیں ہے، کچھ امینہ عورتیں ہیں یا مجبوری میں تنہا بھی نکل رہی ہے، راستہ بس پرامن ہونا چاہیے تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ لیکن جب اپنے شہر سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے۔ یہ 2 دن کی روایت یہاں درج ہے۔ دوسرا فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کے روزے نہ رکھیں، یہ حدیث۔ تیسرا صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھے، اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑھے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں، پیچھے بھی حدیث آئی تھی، اس میں تھوڑا سا فرق آیا۔ وہ کیا آیا کہ صبح کی نماز کے بعد، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک تو اتنا ہوا کہ صبح کی نماز جب پڑھ لی، فجر کے 2 فرض، اس کے بعد نفل بنائے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اور حدیثیں بھی ایسی ہیں جن میں نماز کا ذکر نہیں بلکہ وقت کا ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے تو کوئی نفل نماز نہ پڑھیں۔ اور عصر کے اندر ایسا نہیں ہے، اس میں فرائض کا ذکر ہے عصر کی نماز کا، تو پھر اس لیے کہا، فرق کر دیا کہ فجر کے
کا وقت شروع ہوتے ہی نوافل منع ہے طلوع آفتاب تک، لیکن عصر کے اندر وقت شروع ہوتے ہی منع نہیں ہے، عصر کے فرائض پڑھ لیے اس کے بعد پھر غروب آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہوگا۔ اور چوتھا کہتے ہیں ان 3 مسجدوں کے سوا اونٹوں پر کجاوے نہ کسیں، یعنی وہ کجاوا جہاں بیٹھتے ہیں وہ سامان نہ لا دیں کہ ہم جا رہے ہیں مسجدوں کی زیارت کے لیے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اور میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ صرف فضیلت کے اعتبار سے ممانعت ہے، اور اس پر ہم کلام نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اور کر دیں گے تاکہ مسئلہ مستحضر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔